أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ تم تو وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو حالانکہ انہیں نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا. تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسا کرتا ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے ماں سوا ان کی اور کیا جزا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے. صدق اللہ العظیم. آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کی تلاوت سنی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا. اور آیت نمبر 84 میں اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، تو پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہی دیتے ہو. یہ بنی اسرائیل کا جو جہاں پر جرم بتائے جا رہے ہیں کہ وہ آپس میں قتل کرتے تھے لوگوں کو، اور اس کے بعد لوگوں کو گھروں سے بھی نکالتے تھے، یعنی کہ قتل وغیرہ بھی کرتے تھے اور لوگوں کو گھروں سے بھی نکالتے تھے. دونوں اللہ کے نزدیک بہت بڑے جرم ہیں. اور آیت نمبر 85 میں اللہ نے فرمایا کہ تم وہ لوگ ہو جو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو. وہی آگے اس کو رپیٹ کیا، اور گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. یعنی کہ اپنے لوگوں کو ایک تو قتل کرتے تھے، اور ان کے بعد جو زیادتی تھی یعنی کہ جو ان کے مخالف گروپ تھے ان کی مدد بھی کرتے تھے، یعنی کہ آپس میں جس کو ہم غداری کہتے ہیں اس طرح کا کام یہ کرتے تھے، یعنی کہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو دوسرے لوگوں کی مدد کرتے تھے. تو آج بھی دیکھیں آپ دنیا میں اس طرح کی بہت سی بے شمار اگزامپل آپ کو نظر آئیں گی کہ ملکوں کے اندر جو لوگ ملے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ اور ان کے ساتھ مل کر اپنے ہی لوگوں کا وہ قتل کرتے ہیں اور ان کو بے گھر کرتے ہیں. یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، اور اگر ان کو قید کر لیا جائے تو پھر وہ پیسے دے کر یا کچھ معاوضہ دے کر اس کو چھڑا بھی لیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کو جیل میں بند کرنا یا ان کو کسی کے حوالے کرنا ہی ایک بہت بڑا جرم تھا. تو بعد میں جب اس کو پیسے دے کے چھڑانا تو یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، جبکہ تم آلریڈی پہلے ان کے ساتھ زیادتی کر چکے ہو، جن کے پہلے زیادتی کرنی ہی نہیں چاہیے. اور اپنے جو لوگ ہیں تو ان کے ساتھ غداری نہیں کرنی چاہیے تھی دوسرے لوگوں کے خلاف. یعنی کہ اس میں ہمارے لیے یہ کیا سبق دیا جا رہا ہے کہ جو مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے. یعنی مسلمانوں کے خلاف کسی دوسروں کی مدد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ مسلمانوں کا ہی، مومنوں کا ساتھ ہی دینا چاہیے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب سب لوگ یونٹی ہوگی، اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، تو کوئی بھی آپ کی طرف نہیں دے سکے گا. آج جو بھی امت کے جو مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو پوری دنیا میں سارے مسلمان ہی پریشان ہیں آلموسٹ، تو آپ دیکھیں کہ اس کی سب سے وجہ یہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کی کمی ہے. اور وہ جو کفار ہیں وہ الگ الگ کر کے سب کو آپ دیکھیں کہ وہ تباہ کر رہے ہیں، ان کو نام نشان کو مٹا رہے ہیں. تو اس میں ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ ہم ہمیشہ آپس میں جڑ کے رہیں
اور تاکہ ایون کہ آپ کمزور بھی ہوں گے آپ، لیکن اگر اتفاق اور اتحاد ہوگا تو اس میں یہ کیا کہ آپ کی جو ہوا جو مضبوط ہوگی، آپ کی پاور ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں اللہ کی مدد شامل ہوگی. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ بدر کے مقام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھیجی گئی اور ان کے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا گیا. تو یہ آج بھی ہو سکتا ہے اگر ہم سیم جیسے انہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا، اگر ہم کریں تو ہم بھی، ہمارے لیے بھی ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی ضرور. اور پھر اللہ نے فرمایا کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو؟ یعنی کہ کتاب کا یعنی کہ اللہ کی کتاب کا کچھ حصے کو مان لینا اور کچھ حصے کو نہ ماننا. جو ان کو فائدہ دے، جو ان کے لیے آسانی ہو اس کو مان لیتے تھے، جس کا ماننا ان کے لیے مشکل ہو یا ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہو، ان کے اپنے مفادات ہٹ ہوتے ہوں تو اس کو وہ نہیں مانتے تھے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا. اور جو تم میں سے ایسا کرتا ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا اس کی اور کیا سزا ہو سکتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو ایسا کرے گا، کتاب کا کچھ حصہ مانے گا کچھ حصہ نہیں مانے گا، تو اس کے حصے میں رسوائی ہی آتی ہے، وہ دنیا میں عزت کبھی نہیں پائے گا. پھر اللہ نے فرمایا اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے ہرگز غافل نہیں ہے. تو ایک تو یہ دنیا میں سزا ان کو ملے گی، اور اس کے بعد جب وہ قیامت کے بعد جب وہ دوسری جو دوزخ میں ان کو ہمیشہ کا عذاب دیا جائے گا جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے اب اس پوری آیت میں دیکھیں ہمیں جو ہمارے لیے سبق ہے اب وہ یہی ہے کہ اتفاق اور اتحاد اور آپس میں قتل، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، اپنے لوگوں کو گھروں سے باہر نہ نکالنا بلکہ ان کو چھت فراہم کرنا، نہ کہ ان سے چھت چھیننا. تو اس کی مذمت کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دے، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر.